أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في القرآن اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك من فضلك العظيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ ہم، آفیشلی کیسے ہیں آپ؟ بڑے الحمدللہ. دنوں کے بعد آپ کی آواز سن رہے ہیں، ملاقات ہو الحمدللہ رہی ہے. الحمدللہ. ہماری الحمدللہ. کل صبح کلاس ہوئی تھی لیکن وہ ہاں زوم آج ہاں کل بہت زیادہ مسائل کر رہا ہے، تو ہاں، آج بھی اس اچھا. نے جنگ کی بغیر بات نہیں چھوڑی، مانی نہیں. ہاں شکر ہے ابھی چل پڑا. الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ لوگ کیسے رہے؟ چھٹیاں کیسی گزری آپ کی؟ اچھی، الحمدللہ صحیح رہی. الحمدللہ اچھی گزر گئی. الحمدللہ. چھٹیاں تو مصروف. بڑی جلدی گزر جاتی ہیں نا. ہاں جی صحیح ہے، اس بس کے بچے لیے تھوڑا تو مصروف فلو بھی تھے نا نزلہ ہر گھر زکام میں. یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ ہم، آسانی کرے. اللہ تعالیٰ بیماریاں آمین. بھی جو ہے نا ہماری بہت ساری چیزیں جو بڑی مشکلوں کو وہ نا پھر ٹالتی ٹال ہیں دیتے بالکل. ہیں. تو اللہ تعالیٰ بالکل بیماری کا اجر کم نہ کرے لیکن اللہ اس میں سے ہماری تکلیف کو کم کر دے. آمین یا رب آمین العالمین. آمین چلیں انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہاں سے پڑھنا تھا نا، کہاں سے پڑھنا تھا پہلے آپ بتائیے نا. میں تو جی یہ ہم نے 24 23 تک کیا تھا، جی یعنی 24 20th سے سے جو ہے پڑھنا ریوائز کرنا ہے تو 20th سے کرنا ہے. جی اچھا 20 ٹھیک سے 23 20 to تک اور 23. 24 سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی جی. چلیں جی غوثیہ آپ پڑھیں گی پہلی آیت. جی بالکل ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کرو تم استبدالا بدلنے کا زوجن بیوی کو مکانہ دوسری بیوی کی جگہ. وَآتَيْتُمْ اور دے دیا ہو تم نے احداہن ان میں سے کسی ایک کو قنطارن خزانہ ڈیرو مال فلا تاخذو پس نہ واپس لو، پس نہ تم لو من ہو اس میں سے شیئا کچھ بھی. اتاخذونہ کیا تاخذونہ تم لوگے اسے بہتان لگا کر و اسم مبینہ اور گناہ واضح گناہ کھلے گناہ کا الزام لگا کر. بارک اللہ فیکم. چلیے آپ سائمہ آپ پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکیفا اور کس طرح تاخذونہ تم لے سکتے ہو اسے وقت حالانکہ تحقیق افدا پہنچ چکا بعدکم بعض تمہارا الا بعدم طرف باز کے وَأَخَذْنَا اور وہ لے چکی منکم تم سے میثاقاً عہد غلیظا پختہ بارک ولا اللہ. غلیظہ ہے یہ زوئی نا، اس کو ایسے پڑھیں گے. غلیظا. جی بارک اللہ فیکم. جی امرین آپ نا نیکسٹ آئے نا ذرا بریک کر لیتے. لمبی آئے بھی اور 3 لوگ ہیں آپ تو انشاءاللہ پڑھ لیجیے. آپ پڑھیے. اچھا نہیں سوری، یہ تو آپ پوری پڑھ لیں. اوکے. یہ ولا اور نہ تنکیحو تم نکاح کرو. آپ آگے کریں گی تھوڑا سا. جی سوری ایک سیکنڈ، کافی ڈیوائسز میں ایک سائڈ میں ایک ٹائم پہ مینیج کر رہی ہوں اس لیے. ماں جن سے نکاح کر چکے آباؤکم
تمہارے باپ من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد تحقیق سلف گزر چکا، انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، فاحشہ بے حیائی کا کام، و مقتا اور قابل نفرت، وساء اور بہت ہی برا، سبیلا راستہ ہے۔ راستے کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ عفت آنٹی آپ پڑھیں گے؟ جی، حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہن، وَأَخَوَاتُكُمْ تو سب و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاختی اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں بھانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے اردانکم تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی دودھ شریک بہنیں، و امہات اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم آپ نے دخل تم بھی ہننا تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَرَبَائِبُكُمْ و ربائبکم اللاتی اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، وہ جو فی حجورکم پرورش پائیں تمہاری گودوں میں، من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں کے بطن سے، وہ جو دخل تم نے صحبت کی، بہنہ ان سے، بس فَإِن یاد پھر بس یاد رکھنا جی۔ نیکسٹ روبینہ آپ فنش کر لیں اس کو۔ وَإِن پھر اگر لم نہ تکونوا ہو تم، دخلتم دخول کر چکے تم، بہنہ ان سے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وان اور یہ کہ، تجمعوا تم جمع کرو، بینا درمیان، الاختین دو بہنوں کے، الا مگر، ما جو، قد تحقیق سلف گزر چکا، انا بارک اللہ فیکم۔ بس سوری پوری کری نا آیت، سوری۔ انا بے شک، اللہ اللہ، کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ ہم نے یہاں تک کیا تھا۔ آپ سے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ کنٹینویشن ہے۔ وہ 5th جز ہم شروع کرنے لگے ہیں، لیکن بات وہ ابھی چل رہی تھی کیونکہ ٹائم جتنا ہوتا ہے پھر اس حساب سے ہم نے کرنا تھا، لیکن محرمات جتنی ہیں جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم نے محرمات پڑھی تھی جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ 3 طرح کے رشتے ہم نے بات کی تھی کہ 3 طرح کے محرمات ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو آپ کے سگے بہن بھائی، سگی جو جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو اس طرح۔ اور کون سے ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی؟ پھوپھیوں ایک سے تو نہیں ہو خون کا سکتی۔ رشتہ، ایک تو چلو خون کا رشتہ، وہ پھوپھیاں اس خون میں کا آ گئی۔ رشتہ۔ ٹھیک ہے، ہاں پھر جی، اور پھر یہ تھا جو کہ رضائی بیویوں کی بہنیں ہیں بیٹیاں آپ جو کی، ان سے نہیں ہو بالکل سکتی۔ جو رضاعت کا رشتہ جن کے رضائی ساتھ ہوتا ہے۔ بہنیں جی۔ ایک اپنے پھر خون جو کے رشتے، اس میں کون کون آ جاتا ہے؟ آپ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، خالائیں، اور کون کون؟ جی بھتیجیاں، ربیبہ بھی تھی، بھانجیاں، ہاں جی بھتیجیاں، بالکل۔ بھانجیاں۔ پھر دوسرا ہم نے کیا کہ رضائی جو رشتے ہوتے ہیں، تو اس میں رضائی ماں ہوتی ہے، رضائی بہن ہوتی ہے، دیٹس اٹ، رائٹ؟ جی پھر جی۔ تیسرا اور کون سا تیسرا ایک کیٹیگری تھی کہ ایک تھا جن ربیبہ عورتوں جو سے آپ نے شادی کی اور ان کے جی پہلے سسرالی کے رشتے پہلے سے دار، اولاد۔ اچھا سسرالی سحر کے جو ہوتے ہیں، جیسے بیوی ہے تو بیوی کی وجہ سے بیوی کی ماں پہ حرام ہوگی۔ اب بیوی کی کنڈیشنز ہیں، ہم نے ربائب کا پڑھا تھا۔ ربائبہ کیا ہوتی ہے؟ ربیبہ جو بیوی کی بیوی کی پہلی پہلے شوہر سے بچے بیٹی ہوں ہے۔ اور بیٹی ہو، بیٹی ہو، جی بیٹی ہو، ٹھیک اور ہے۔ آپ کی
آپ کی گودوں میں پرورش میں، یعنی آپ کی اس کو کفالت کر رہے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیا ربیبہ سے شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں 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 ہو سوچ کے جواب سکتی، دیں. لیکن نہیں، یوں اگر تو نہیں ہو آپ سکتی. کی ہاں اگر اگر آپ جی کی اس بیوی سے آپ کی صحبت نہیں ہوئی جی، اور جی پہلے ہی رخصتی نہیں ہوئی، ڈائیورس ہو ہاں گئی، تو بالکل، پھر جی اس کی اس بیٹی صورت میں سے ہو آپ کر سکتے. سکتی ہے، بٹ ان کی ماں سے نہیں ہو سکتی. ماں سے نہیں ہو سکتی. ماں کا رشتہ نا ازل سے ابد تک وہ حرام ہو گیا، ڈن ڈیل ہو گیا. بالکل. الحمدللہ، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. پھر ہم نے ایک پیچھے جو پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو باپ کی جو ستیلی، آپ کی جو ستیلی مائیں ہوتی تھی تو ان کو بھی ایسے پراپرٹی ڈیل کرتے تھے. ان سے کیا سلوک ہوتا تھا؟ ان سے بھی وہ بہت سی شادیاں بیویوں کر شادی لیتے، ان کر کے لیتے بیٹے تھے. جی، بیٹے جو ہے نا وہ ستیلی ستیلے جو ماؤں سے. بیٹے تھے ان کو پراپرٹی کی طرح ڈیل کرتے. بعض وہ شادی کر لیتے، بعض وہ شادی کے بغیر ہی رکھ لیتے. اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلے جو آیت تھی اس میں تھا نا کہ منع کیا گیا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی. ولا تن کی مانا کیا کیا اس کی کیا، سبحان اللہ، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، کہ تمہارے پہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ. ٹھیک ہے، زبردستی کر رہا، زبردستی کی بات ہوئی تھی. لیکن ہم نے اس اگلی آیت میں پڑھا کیونکہ ایک انسانی ہے نا نیچر، تو جو زبردستی کے علاوہ جو خوشی سے، جو عورت کی بھی مرضی ہے اور وہ اس کی لڑکے کی بھی مرضی ہے تو وہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے اس معاشرے میں وہ ایک وہ ہے ہی نہیں تھا کانسیپٹ کہ یہ حرام ہے یا کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام نے آ کر ایک حد بندی کی کہ نہیں، جو ماں ہے وہ ماں ہی. ٹھیک ہے، تو پھر کچھ ایسے ہو رہے تھے جو خوشی سے، رضامندی سے ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہو، ہم نے پڑھا تھا نا. تو پھر اس کو میننگ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے یہ فاحشہ ہے، مقتا ہے اور ساء سبیلا. 3 بڑے بڑے لفظ آئے تھے کہ اب آپ وہ رضامندی ہو یا زبردستی ہو، اب یہ کام ڈن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم آگے شروع کرتے ہیں. سورۃ النساء ہماری جو ہے ہمیں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس میں سے لے کے جا رہی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ میں دوسرا سپارہ کھولوں. ہاں جی، نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین میری، جی والمحسنات والی؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ محرمات کون سے ہیں. محرمات یعنی محرم ہے وہ آپ کے حرام ہے، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ ہم نے پیچھے ڈیٹیل پڑھی. اس میں ایک اور بھی رشتہ شامل ہے، ایک اور ایسا سینیریو ہے جس میں آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ والمحسنات. ٹھیک ہے، میں اس کو نیچے کروں. ٹھیک ہے، والمحسنات. محسنات کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہیں؟ ہا سواد نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور محسناتن کی جمع ہے والمحسنات. اور آتن جو ہے نا، آتن اور آتن یہ مؤنث کی نشانی ہے. حسن کیا ہوتا ہے؟ قلعہ. ہاں سواد نون، قلعہ اور حفاظت یعنی پروٹیکشن، ایک باؤنڈری وال کے اندر. جب قلعے بناتے تھے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسا محفوظ ہوتا تھا کہ باہر والے اس پر اٹیک نہیں کر سکتے. رائٹ، قلعے کا یہ مقصد ہوتا ہے نا. بعض وہ اتنے سیلف سفیشینٹ ہوتے تھے کہ وہ ایئرس تک چل سکتے تھے وہ، کیونکہ پہلے زمانے میں، آج کل تو ویپنری کا زمانہ ہے اور طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے. پہلے زمانے میں جنگیں اس طرح لڑی جاتی تھی کہ وہ پھر وہ قلعے بند ہو جاتے تھے تاکہ کوئی محاصرہ کر ہی نہ محاصرہ کرتے رہے، وہ اندر آنکھ پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکیں گے تو جان کیسے جیتیں گے. اچھا، قلعہ کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت میں، پروٹیکشن میں. تو یہاں مراد ہے شادی شدہ عورتیں. آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، محسنات کا ورڈ آگے بھی یوز آئے گا لیکن وہ ریفرنس کے حساب سے، کانٹیکس کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں نا، تو وہ جہاں جس کانٹیکس میں ہوتا ہے اس مطلب کو ہی ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے. تو شادی کے بعد عورت جو ہے شوہر کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اسلام نے عورت کو محفوظ کیا. جب جہالت کے زمانے میں کوئی ان کے رائٹس نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیج کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کو ان کے رائٹ، بیسک ہیومن رائٹس ان کو دلوائے، جو ان کو گاجر مولی کی طرح اور اینیملس کی طرح بیہیو کرتے، ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. پھر تیسرا ہے کیا، اس زمانے میں کیا تھا، ایک کیا، غلام اور ایک آزاد. تو جو غلام ہے اس کی کوئی سے نہیں ہوتی تھی، کوئی رائٹ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. آقا نے کہا، مالک نے کہا تو وہاں چل پڑا، روک دیا تو مارا، جو مرضی کیا. اس کی اپنی جیسے ایک بیسک ہیومن رائٹ اس کے اندر کوئی نہیں تھے. تو اس کے مطابق ایک آزاد آدمی جو ہے وہ ایک محفوظ ہے.
ٹھیک ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اپنی مرضی ہے، اپنے جو وہ کام کر سکتا ہے، تو وہ ایک وہ حفاظت ہے اس کو اپنی، کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کی یعنی یہ بھی آزادی بھی ایک نعمت ہے نا. تو یہ سب اس میں معنی آتے ہیں محسنات میں، لیکن یہاں پہ شادی شدہ عورتیں مراد ہیں، کیونکہ وہ شادی کی ایک پروٹیکشن میں ہوتی ہیں. خاوند جو ہے، ہسبینڈ، ان کے نان نفقہ کا، ان کی عزت کا، ان کی جان و مال، ہر چیز کی، ان کے ایموشنز، ہر چیز کے وہ اللہ سے ایک کے سامنے وعدہ کر کے گواہی لیتا ہے، تو وہ ان کی پروٹیکشن میں ہوتی ہے. تو شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ، ایک لفظ کی دیکھیں کس قدر زیادہ ایکسپلینیشن ہے. تو شادی شدہ کوئی عورت ہے تو آپ اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے، یعنی اس کا ہسبینڈ ابھی زندہ ہے اور وہ اس طرح ہے، تو وہ نہیں شادی ہو سکتی. من النسائی، عورتوں میں سے. اللہ دیکھیں، نساء ساری باتیں عورتوں کے ہیں. اللہ مگر ماں جن کے ملکت ایمانہم، ملکت میم لام کاف، ملک یعنی کہ مالک ہوئے، اونر ہے. ایمانکم، ایمان جو ہے نا یمن سے، یمن مینس رائٹ، یمین اور شمال، یمین قسم کو بھی کہتے ہیں ویسے. اور ایمان ایمان جب زیر کے ساتھ کہتے ہیں، آپ دیکھیں ایک ورڈ کی ویریشن ہے، میں تھوڑی سی آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ ویسے اس کو صحیح جانتے ہیں. ہم جب ایمان پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا فیتھ، ہمارا عقیدہ. جب ہم ایمن پڑھتے ہیں تو وہ قسم کے لیے ورڈ آتا ہے. اور جب ہم یمین پڑھتے ہیں، یمین بھی قسم کو کہتے ہیں، لیکن یمن جو ہے جیسے دائیں طرف، رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں، اور شمال کو یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب، تو اس میں یہ سمتوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ. اچھا، تو جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کی لونڈی یا غلام ہے، ٹھیک ہے، لونڈی ہے تو اس سے آپ شادی اچھا. والمحسنات یعنی شادی شدہ عورتیں بھی محرمات میں سے ہیں. صرف یہ ایک لفظ پچھلی آیت سے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے عورتوں میں سے. الا ما ملکت، سوائے ان کے جن کے تمہارے یعنی جو تمہاری لونڈی ہے تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب ایکسیپشن شروع ہوگی، اب وہ جو منع تھی نا وہ ختم ہوگی، آپ کن کن سے کر سکتے ہیں. کتاب اللہ ہی، لکھا ہوا ہے اللہ کا، علیکم تم پر، یعنی اللہ کا، جب اللہ نے کوئی چیز لکھ دی یعنی فرض ہوگی تم پر، کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی ایور آپ ان کے ساتھ یہ والا ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اس زمانے میں لونڈی غلام کو بہت رواج تھا اور بہت کسٹم تھا اور بڑی ڈیپ روٹڈ تھا، اور اس کو اپ روٹ کرنا بہت مشکل امر تھا، لیکن اسلام نے یہ کر دکھایا. بہت ساری اس کو ہر بڑے گناہ کی ایکسپریشن میں پہلے ایک رکھا گیا کہ غلام آزاد کر دیں، نہیں تو کھانا کھلا دیں، نہیں تو کپڑے پہنا دیں. ٹھیک، بہت ساری ایکسپیشنس میں ایک تو یہ رکھا گیا کہ غلام آزاد کریں، تو ٹورڈز کہ آپ اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ غلاموں کی آزادی. پھر غلاموں کے اتنے رائٹس بتائے گئے، ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، ویسے ہی سلوک کرو جیسے ان کو، ان کی ہمت سے زیادہ ان کو کام نہ دو، کیونکہ کیا وہ کرتے تھے، وہ لیبر ہوتی تھی ان کی، جو وہ کام خود نہیں وہ ان کے غلام کرتے تھے. اور بعض غلاموں کے ساتھ اور بھی بڑے سلوک ہوتے تھے برے. اور جو لونڈیاں ہوتی تھی خاص طور پہ ان کو جو ہے وہ پھر جب مالک کی اپنی مرضی ہوتی تھی یا تو وہ اس کو اپنی اس میں گھر میں رکھے یا اس سے وہ پیسہ کمانے کا، یعنی لیبر ہے تو وہ لیبر کا کیا کام کراتے تھے، ان سے پراسٹیٹیوشن کراتے تھے، وہ زبردستی. کچھ وہ کرنا نہیں بھی چاہتی تھی پھر، لیکن پھر بھی ظاہر وہ غلام ہے تو وہ مالک کی مرضی کے پر ہی چلتی. اچھا، یہ سب برائیاں، سب خرابیاں وہاں پہ موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غلام عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اچھا، میں غلام عورتوں کو نا آگے جا کے بھی زیادہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ کس طرح ان سے شادی ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ڈوز ہے، یہ ڈونٹ ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، ما جو وراء، اس کے علاوہ ہے، ذالکم، ان کے، یعنی یہ جو پہلی ایک لسٹ بتائے گی، اس لسٹ کے علاوہ جتنی عورتیں وہ سب آپ پہ حلال ہے، پوری دنیا حلال ہے. صرف آپ کے خون کے رشتے، رضائی رشتے، اور جب یہ جب بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ اس لحاظ سے جو 2-3 رشتے بنتے ہیں وہ بس حرام ہے، باقی سب حلال. کیوں؟ ان یہ کہ تب تغو، تم تلاش کرو، بغا چاہنے کے لیے، تم تلاش کرو بھی اموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، بھی ساتھ اموالکم پلورل ہے، کم تمہارے، مال کی جمع ہے اموال.
اپنے مالوں کے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ مال خرچ کرتے ہیں، رائٹ، مہر دینا ہوتا ہے لازمی. یہ مال خرچ کرنا مراد نہیں ہے کہ اس پہ وینیو پہ اتنے $40,000 لگا دیا اور یہ پھولوں کی ارینجمنٹ پہ یہ نہیں مراد ہے. یہاں پہ مہر مراد ہے، یعنی اپنے مال خرچ کر کے آپ شادی کرتے ہیں. ان سب کے علاوہ باقی سب حلال ہیں تاکہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ محسنین، تمہاری بھی اچھا مال تم نے خرچ کرنا ہے اور ساتھ تمہاری یہ جو انٹرنل ڈیزائر ہے وہ کیا ہونی چاہیے، محسنین، تم بھی نکاح میں لانے والے ہو. یہاں پہ بھی شادی کا ہی مراد ہے، نکاح کے حصار میں حفاظت میں لانے والے ہو. غیرنا کے مصافحین، صفحہ ہوتا ہے بہانا، پانی بہانا، تو یعنی بدکاری کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو آپ فلوئڈز بہاتے ہیں، یعنی زناکاری کے معاملے میں. تو آپ نے جو باقی عورتیں حلال ہیں وہ صرف اس صورت میں حلال ہے جب آپ نکاح کریں گے، بدکاری کی صورت میں حلال نہیں. ٹھیک، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کوئی بھی ریلیجن ہو، اسلام ہو چاہے کوئی بھی، وہ ایسی برائیوں کا کبھی حکم نہیں دیتا، لیکن جن میں ڈیویشن ہوتی ہے نا، وہ ان کی باتوں میں اور سے اور پہلو نکال لیتے ہیں. ہم تو یہ صرف دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے یہ رشتے حرام کیے، اس کے علاوہ سب حلال ہیں. لیکن جنہوں نے جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، وہ کوڑ ہوتی ہے، وہ یہ نکال لیتے ہیں اللہ نے کہا سب حلال ہے کر لو. تو نکاح ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے. فمستمتعتم، فما تو جو استمتعتم میم تا عین، متا اس کا ایکچولی روٹ ہے میم تا عین، متا یعنی فائدہ، سین تا جو ہے چاہنے کے لیے، اور اس جو ہے یعنی وہ بھی چاہنے کے لیے، باب استفعال سے ہے. یہ استمتعتم استفعال سے نہیں ہے، بٹ لیکن اس میں چاہنے کا معنی ہے. اچھا، تمہارا فائدہ اٹھایا تم نے. اب بھی ساتھ اس کے من ہننا ان سے، فآتو ہننا، یعنی اب جو آپ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا ایک حلال آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے جو آپ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. ایک تو آپ فیملی کریٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں، ان کی حفاظت پروٹیکشن، ایک پاک طریقہ جو ہے حلال طریقہ اللہ نے رکھا ہے اپنی خواہشات کو پورے کرنے کا. تو یہ جو فائدہ تم نے اٹھایا من ہننے ان سے، ظاہر ہے مرد فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی جب اس کے ساتھ آتی ہے تو وہ اس سے اپنی وہ جو ڈیزائرز ہیں وہ پوری کرتا ہے، جو ایک فطری بات ہے. فآتوہن، تو اب کیا کرنا ہے، منہن ان سے، یعنی ان عورتوں سے جب تم نے شادی کر لی تو انہیں دو. فا بس آتو حمزہ تایا، اور ہننا ان عورتوں کے لیے، یہ مونس کے ہننا ضمیر ہے پلورل. اجورہن ان کے اجر، اجر کیا یہاں سے مہر مراد ہے. ٹھیک ہے، مہر کے لیے جیسے ہم نے پہلے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ڈائسیکٹ کیا تھا کہ ایک جیسے فاحشہ کا لفظ تھا، تو فاحشہ کا مطلب ہم نے زنا کیسے لیا تھا، کیونکہ قرآن میں مختلف دوسری جگہ پہ وہ لفظ صرف اسی کام کے لیے یوز ہوا. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس طرح بات ہو رہی ہے. اسی طرح یہ اجورہن جو ہے پتہ چلتا ہے کہ مہر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ فریدتن ایک فرض ہے. فرض کیا ہے، اجر ان کا کیا دینا فرض ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ان سے کوئی ہم نے سروسز لی ہیں اور مردوں نے کوئی سروسز لی ہیں تو ان کو اس کو منتھلی پے کرنا نہیں. فریضہ کیا ہے، تو یہ فریضہ شو کر رہا ہے کہ اجورہن مہر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری بھی نیت صاف ہو اور پھر تم ان پہ مال خرچ کرو، اور پھر خوشی سے جو ان کے مہر ہیں، ہم نے پہلے پڑھا نا بات ان کے مہر نحلا خوشی سے، تو اب ان کو مہر دو ان کے جو مقرر کیے تم نے. والا اور نہ فریدتاً کیا مقرر کیے ہوئے، تم کیا چیز مقرر ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے اس وقت صرف ایک مہر ہی مقرر ہوتا ہے، تو یہ فرض ہے اور فرض بھی ہے. ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ. جناح کیا ہوتا ہے، جیم نون ہا، جیسے یہ لکھا ہے نا تو یہی اس کا روٹ ہے. جناح کہتے ہیں پر کو، ونگ، ون ونگ. ٹھیک ہے. تو اب کیا دیکھیں، آپ ایک پرندے کو امیجن کریں، میں آپ کو ورڈز بھی تھوڑا تھوڑا ایسا مجھے نہیں پتا، مجھے یاد نہیں، پہلے میں نے اس کو ایکسپلین، جناح کو میں نے ایکسپلین کیا کبھی پہلے کیا ہے، اگرچہ ہمیں اتنا یاد نہیں. چلیں ٹھیک ہے میں دوبارہ کر دیتی ہوں. جناح جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرندے کو ایک آنکھیں بند کریں اور پھر دیکھیں پرندے نے پر کھولے اور دو سائڈ پہ اس کے پر، ایک رائٹ ایک لیفٹ. ٹھیک ہے. جناحین ہوگا تو دو پر ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آپ جب ایک پر مراد لیتے ہیں، دیکھیں آپ جب پرندہ پر کھولتا ہے تبھی وہ بیلنس ہوتا ہے، وہ درمیان کے راستے میں چل رہا ہے. اگر وہ صرف ایک سائڈ پہ جھک جائے گا تو یا تو وہ گناہ کی طرف جھک جائے گا یا بہت نیکی کی طرف جھک جائے گا. تو جناح جو ہے نہیں، یعنی ایک سائڈ پہ جھکنا، مائل ہونا.
ठीक यानी है। आप सीधे रास्ते पे नहीं रहे, आप गुनाह के रास्ते पर चले गए हैं, एक साइड पे झुक गए हैं। समझ आई ठीक पर का मानी कैसे ठीक। निकला? तो कोई हम्म, गुनाह नहीं है, कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, फीमा इसमें। आप बाकी लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैं नहीं। सिर्फ नहीं जी गौसिया की ठीक, आवाज आ रही? नहीं नहीं ठीक है, समझ आ गई। ठीक। अच्छा, नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, फीमा इसमें से जो तरा दई तुम, रजी रजू यानी राजी होना, ता तुम के लिए, और तुम जो है यानी तुम, ये भी तुम के लिए। और रा की वो जो खड़ी जबर है, इसका मतलब है कि आपस में एक दूसरे के दरमियान तुम बाहम राजी हो जाओ। कोई गुनाह नहीं, अब अपने मेहर मुकर्रर कर लिया, ठीक है। इसके बाद कोई गुनाह नहीं तुम पर, अगर तुम बाप आपस में रजामंदी से कोई चीज तय कर लेते हो, बिही जिस पर, मिम बादल फरीजा मेहर मुकर्रर करने के बाद आप किसी एक चीज पे राजी हो जाते हो कि नहीं इतना नहीं इतना, फाइन, उसको आप कर लें, ठीक है, खुशी से, ठीक है। तो वो उसकी इजाजत है। हमने ये भी पढ़ा है कि मेहर जो है उसकी कोई सेट लिमिट नहीं है, अलल मूसी कदर हो ठीक। अलल मुक्तरी कदर कदर हो, ठीक है। हम्म, तो जिसकी जितनी वुसत है वो अपने मुताबिक मेहर दे। अब ये नहीं है कि कोई बिलियनर है और वो कहे कि मेहर तो मैंने 32 रुपये 8 आने रखना। इट डजंट हम्म, वर्क ऐसे। एक लगता ही नहीं, मारूफ तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिसके पास, बंदे के पास कुछ है ही नहीं और आप कहे नहीं मैं 1 करोड़ मेहर लूंगी, तो ऐसे तो नहीं होता हम्म, ना। तो जो भी मारूफ तरीके से, जो बहम रजामंदी से, इसलिए कहते हैं कि जो आपकी शादी है उसमें कुफ देखना चाहिए, ना बहुत अपने आप से ऊपर देखे और ना बहुत अपने आप से नीचे, एक बैलेंस तरीका जो एक्सेप्टेबल हो। और फिर उसमें आपस में ये जो मेहर भी है मारूफ तरीके से इसको इजी करके शादी को आसान बनाया जाए। तो अगर हमने मुकर्रर करने के बाद आपस में आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसको किया है, फाइन, कोई बात नहीं, कम कर दिया ज्यादा कर दिया, अल्लाह ताला इस पे कुछ नहीं मुकरता। तुमने आपस में रजामंदी कर ली तो बस फाइन। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, अलीमन हकीमा, अल आइन लामीम इल्म है, यानी अलीम बहुत ज्यादा इल्म वाला, हकीमन हकीम बहुत ज्यादा हिकमत वाला। इल्म अल्लाह का बड़ा है। अब देखो, ना मेहर की रकम अल्लाह को जारी है, राइट, ये कोई सदकात पे हम्म, तो नहीं आ रहा, ये तो हम्म, औरत को मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने एक सेट रूल रखा, एक उसके राइट की हिफाजत की। और अगर मर्द मेहर नहीं देता तो वो बहुत इजी फील करेगा, मुझे क्या है, मैं डिवोर्स दूंगा, हम्म, खत्म, राइट। लेकिन एक ऑब्लिगेशन होती है, एक अल्लाह के नाम पे ओथ लिया है और फिर उसने अपने माल भी खर्च किया है एक एक पाक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी कोई ये सीरियसनेस को शो करता है। तो अल्लाह ताला की इल्म में है ये बात, अल्लाह को ये नहीं पहुंचता कि तुम 1 करोड़ दोगे या एक कोस में, ये है बाद में अपनी मर्जी से जो भी तुम राजी हो जाओ, ठीक है। तो ये अल्लाह का इल्म है। हकीमन, ये बड़ी हिकमत की बात है, क्योंकि इसमें दोनों की जो है वो आप देखिए, जब आप किसी चीज, कोई चीज आपको फ्री मिल जाती है और कोई चीज आपको बहुत कोशिश करके मिलती है, तो उसकी वैल्यू भी आप ज्यादा करते हैं, राइट। तो फिर मर्दों पे जब मेहर देते हैं तो फिर उनको उसकी वैल्यू भी लगती है। अच्छा, अम, एक और तरीका था। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह, ये जो मलकत ईमान हूँ ईमान हुकुम। अब कैद का गुलाम और लौंडी का तस्वर नहीं है, लेकिन उस जमाने में था। उस जमाने में होता ये था कि एक तो ये थी कि इंसानों की खरीदो फोक का कारोबार होता था, इंसान को बेचा जाता था, वो तो कत्तन हराम है, इस्लाम में उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन ये वाला जो गुलाम का कॉन्सेप्ट है लॉन्डी का, कि जब जंगें होती थी उसमें वो कैदी बन कर आते थे, फर्ज करें किसी कोई जंग जीती है, उनके कुछ लोग कैदी बनकर आपके पास आ गए हैं, तो उन कैदियों को या तो ये है कि आप फिदिया लेकर रिहा कर दें, या वो उनको आप बिल्कुल गुलाम और लॉन्डी बना दें। मुख्तलिफ सिनेरियोज होते थे ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। अब जब कैद हो गए, फर्ज करें जो कोई भी लौंडी, जो जो कोई भी आपने लोग कैद होके आए, वो अब वो गुलाम हो गए, ठीक है। अब उनका जो, पहले से अगर वो शादीशुदा थे तो उनका निकाह टूट गया, ठीक है। जैसे हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों ही आ गए बेशक, तो वो दोनों का निकाह टूट गया हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी है, अबू हनीफा, हम अबू हनीफा कहते हैं कि वो निकाह बाकी रहेगा, लेकिन इमाम मालिक और इमाम शाफी कहते हैं वो निकाह बाकी नहीं रहेगा। ये लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि हदीसों से हमें पता चलता है कि ये निकाह बाकी नहीं रखा गया, इस्लामिक जो वे था जब गुलाम आए थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी बरीरा ज़त आयशा की। तो उनके जो हस्बैंड थे ना, वो दोनों ही गुलाम होकर आए, और वो उनसे ज़ाहिर है वह टूट गया रिश्ता। तो जब वो इतना ज़्यादा उनको मिस करते थे, वो गलियों में रोते फिरते थे। लेकिन बरीरा ने ना इनकार, उनको पता चल गया ये मेरा राइट है, अब मैं इट्स ओके, मेरा रिश्ता वो ख़त्म हो गया, मैं दोबारा उनको नहीं ले सकती। तो उनसे कहा गया कि सिफारिश की गई कि उनका इतना बुरा हाल है, आप दोबारा यू कैन टेक हिम इन, आप दोबारा उनसे शादी कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी, उनको नहीं पसंद होगा। तो ये तो इतनी, यानी इस्लाम के अंदर वो फिर उनकी मर्जी भी होती थी, ये नहीं होता था कि आप गुलाम हो गए तो बस डन, क्योंकि पहले यही होता था कि गुलाम की कोई अपनी मर्जी नहीं होती थी। अच्छा, अम, अब बात यह है कि एक और तरीका भी था, ये जो निकाह वाली बात है, अनतबतगु अम्वालिकुम और मुहसिनीन, ये दो दो बातें हमने पढ़ी ना, एक तो अपने माल खर्च करें और निकाह में लाने का वाले हो, बदकारी करने वाले ना हो। एक तीसरा तरीका जो वहां पे राइज था अरबों में, और बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी, उसको कहते थे निकाह मुता। मुता मीम ता, ता आइन, मता फायदे से, है ना। उसमें क्या होता था, आप जंग पे हैं, आप हालत सफर में हैं, या वट एवर रीजन, आपने क्या कहा कि आप एक निकाह की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे, एक पूरी फैमिली रन करने की और वो मेहर देनी। तो वो क्या करते थे, उनमें एक बड़ी कभी ये था कि वो किसी एक औरत से ये तय कर लेते थे कि आपको मैं इतने पैसे दूंगा, लेकिन ये निकाह जो है, निकाह मुता सर्टेन टाइम तक, यानी 3 डेज के लिए है, एक मंथ के लिए है, या एक वीक के लिए है, मैं एग्जाम्पल है। तो इस मुद्दत गुजरने के बाद वो पेमेंट ले लेती थी ये औरत, और वो पेमेंट गुजरने के बाद वो खुद ब खुद ही निकाह फस्ख हो जाता था, टूट जाता था, और ना उसकी कोई डिवोर्स होती थी। उसके निकाह के शुरू में भी हमने पहले भी ये पढ़ा था कि उसके निकाह में ना कोई गवाह है, ना वली है, ना मेहर है, ना ऐलान है, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें ना बीवी के राइट्स की हिफाजत है, ना अगर कोई औलाद होती है उसके हसब नसब की हिफाजत है, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो अम, ये जो था एक बड़ा ही इनजस्टिस वाला वे था, और एक तरह से देखा जाए तो मर्ज जस्ट पे कर रहा है टू जस्ट स्पेंड द नाइट, राइट। तो ये क्या है, ये तो फिर प्रोस्टिट्यूशन में ही आ गया ना। तो इसमें बहुत इस्लाम ने उन सब तरीकों को रोका है जिसमें फितरत से दूर है, सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरे करने के लिए, और वो एक नाम दे दिया गया और उसको। अब पहले ये तरीका राइज था, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिल्कुल मना कर दिया, फिर एक जंग के अंदर थोड़ी देर के लिए इसकी इजाजत मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद ये हमेशा तक के लिए, क़यामत तक के लिए निकाह मुता हराम है इस्लामिक लॉ के अंदर। जो कोई भी ये कहता है कि इस्लाम में ये निकाह मुता है, वो गलत कहता है, और वो उसको इस्लाम के रूल्स को वो सही इल्म नहीं रखता, और सिर्फ वो जैसे ने अपनी मर्जी की बात चुन ली, और चाहे वो देखा कि ये अभी लॉ है या नहीं है, कभी था थोड़ी देर के लिए जंग में हुआ था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल क़यामत तक के लिए इसको हराम करार दिया गया है। क्योंकि शोहर सिर्फ फायदा उठाता है, उससे कोई, वो औरत की कोई ड्यूज नहीं, उसकी हिफाजत नहीं होती। अच्छा, ये मेहर जो मुनफ़अत के बदले में, यानी फायदा उसने लिया है, तो शोहर अगर फायदा ले रहा है तो शोहर जिम्मेदारी भी लेना, नान नफके का ख्याल है, बाकी जो चीजें एक्चुअल मेहर में होती हैं, तो अल्लाह ताला ने इससे रोका है, ये मोहसिनीन हो गैर मुसाफिहीन, इसमें ये भी आता है। ठीक है। तो ये निकाह मुता जो है सिफा ही है, सिफा, ये जो बदकारी है ना, निकाह मुता इस सिफा। आपने सुना होगा कि जो कल्चर है, शिया कल्चर में भी निकाह मुता होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, बट उनके अंदर होता है। अम, तो ये बात जो है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इस्लामी शरीयत में ये बात हराम है। ठीक है। अगर कोई आपको कहता भी है तो आप ये दलील दे सकते हैं कि वो, मैं आपको फाइंड आउट करके वो आपकी जंग का नाम भी बता सकती हूँ। लेकिन आपको कोई भी अगर क्वेरी हो ना, ऐसी कोई बात कोई पर्टिकुलर पूछनी है, तो आप इस्लाम Q&A जाके वेबसाइट पे आप जाके देखिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप टाइप इन करें, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे बेशुमार ऐसे मसाइल का जवाब मौजूद है। अच्छा, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आपने फिर एक तो ये है कि आपने असल निकाह की मुराद है, आपने जिम्मेदारी लेनी है, खर्चा उठाना है, और सारी जिंदगी के लिए। ये नहीं है कि आप फिर औलाद होगी, उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, वो जो पूरी ऑब्लिगेशन अल्लाह की तरफ से वो निभानी। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन की थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकाह करना है। ये मर्द के लिए भी रखी गई रिस्ट्रिक्शन, और औरत को भी फिर इसके लिए, क्योंकि फिर दोनों की राइट्स की, एक फैमिली यूनिट बनाने के लिए और माशरे में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वमल्लम, और
آپ دیکھیں کہ اب کتنی دفعہ ہم سورۃ النساء آپ کتنی پڑھ چکے ہیں مہر کی ادائیگی کا، بار بار کہا اجورہن اجور، تو یہاں پہ بھی پھر کہا گیا ان کو فاتوہن اجورہن، اگر شادی کر لی ہے بس ان کو مہر دو۔ ہم یہ کیا کر لیتے ہیں، ایک مہر معجل اور پتہ نہیں کیا کیا مؤخر کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اسی ٹائم ڈیو ہوتا ہے نا، دینا چاہیے اس ٹائم، اور وہ رکھے رکھتے ہیں، جب ڈیورس ہوتی ہے تب مہر دے دیتے ہیں۔ تو ایسے یہ اسلامک طریقے نہیں، آپ اسی وقت ڈیو دے رہے ہیں، ان کا حق ہے وہ۔ ومن لم، اور جو کوئی نہ، یستطع سین طوا عین، ہم نے 5:10 پہ کلاس شروع کی تھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جو کوئی نہ استطاعت رکھے منکم، تم میں سے، طولن، وسعت کی، طول جیسے کہتے ہیں لمبائی کی، یعنی اس کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں، اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اس کے اندر مال نہیں ہے ایکچولی، اس سے یہاں مراد ہے ان یہ کہ ین کہا، نکاح کرے، نون کہا، نکاح نہ کہا، یعنی وہ نکاح کرے، المحسناتی، آزاد عورتوں سے۔ اب دیکھیں بات ہی ہو رہی ہے نا یہاں پہ، ہے نا، محسنات تو ہوگی نا شادی شدہ جن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں کیسے بات آ سکتی ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں تو یہاں پہ بھی شادی شدہ عورتیں مراد ہوں؟ یہ ایک ٹیکنیکلی بات غلط ہے، وہ اللہ نے ڈن کہہ دیا کہ محسنات شادی شدہ سے نہیں نکاح ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے نکاح کرنا ہے تو تم مال بھی خرچ کرو اور نکاح کی ذمہ داری پوری کرو۔ اگر تم میں سے کوئی ایسے ہے جس نے نکاح کرنا ہے، مطلب اس کی خواہش ہے نکاح ہونا چاہیے، تو لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، یعنی وہ مہر نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے اور پھر وہ نکاح کرے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی جب آپ مہر مقرر کرتے ہیں تو وہ عورت کے بھی اسٹیٹس کے حساب، معروف جیسے ہم کہتے ہیں، معروف طریقہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلے جیسے ہم پوچھتے ہیں لڑکا کرتا کیا ہے، رائٹ؟ تو اسلام یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کہتے ہیں مہر ہے دینے کے لیے کوئی چیز۔ اچھا، اگر کیونکہ ایک سرٹن معروف طریقے سے ایک سرٹن سٹیٹس کی عورت کا مہر، ایک جیسے ایک رائج ہوتا ہے وہ ایک معروف طریقے میں اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ آدمی المؤمنات، جو مومنہ آزاد عورت ہے، اس کا مہر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فمما ملکت، تو اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ شادی کو ایز کیا گیا، آسان بنایا گیا کہ کرنا ہے نکاح۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح جو آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اینڈ یو آر پروٹیکٹڈ، آپ اپنی ایک فطری خواہش جو اللہ نے رکھی ہے اس کا ایک جائز طریقے سے ایک اس کو سیٹسفائی ہو رہا ہے، اور ایک معاشرے میں بگاڑ نہیں۔ دیکھیں زنا سے کتنے بگاڑ آتے ہیں معاشرے میں، تو وہ تو ایک ہے ہی برائی، اور استغفر اللہ، اس کے ساتھ کرائمس بھی بہت ہوتے ہیں، جس سے ریپ ہو گیا یا اور اس طرح ہوگی، یہ فرسٹریشنز جو جائز طریقوں سے نہیں پوری ہوتی، وہ پھر گناہ کے راستے کی طرف شیطان ان کو بھٹکا کر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا، اگر آپ نہیں استطاعت رکھتے کہ کوئی، جیسے آپ آزاد ہیں، مرد ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ آزاد مومن عورت کے مہر دینے کی استطاعت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان کے جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اپنی پھر کسی لونڈی سے شادی کر لو۔ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ جو مالک ہے نا، مالک کی اپنی مرضی ہوتی تھی، اگر فرض کریں کسی کے حصے میں ایک لونڈی آئی، اور یہ گورنمنٹ ہی عطا کرتی ہے، جب قیدی جو بن کے خواتین آتی ہیں تو وہ اس کو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ٹائم ہوا، اور تو وہ جو بانٹی جاتی تھی لونڈیاں، وہ ایک سرٹن پراپر طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے کوئی بھی اٹھ کے تو جو مرضی کریے، میری یہ ہے ملی ملکیت دس اینڈ دیٹ، وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے جیسے الاٹ ہوتی تھی۔ اب وہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اس کی شکل نہیں پسند، یہ نہیں پسند۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو لونڈی ہوتی تھی اس سے جو مالک ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا تھا اس زمانے میں، اور وہ اس کے لیے جائز تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی نکاح کی وہ مدعی ہے، وہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ اس کی لونڈی ہے۔ دوسرا سینیریو یہ ہوتا تھا کہ مالک خود اس سے نہیں وہ تعلق رکھنا چاہتا، تو یہ ہوتا تھا کہ اس لونڈی کی وہ اس کی لونڈی اسی کی رہے گی، وہ اس کے لیے کام کرے گی، لیبر اسی کے لیے کرے گی، لیکن اس کا نکاح وہ کسی اور جگہ کر دے، کسی اور غلام نے کہا کہ میرا آپ سے نکاح کر دے، تو وہ آقا کی جو مرضی ہے اس میں، یہ جو لونڈی کا نکاح ہوتا ہے نا، اس میں ولی نہیں ہوتا، باپ اور بھائی اور باپ اور چچا یہ ولی نہیں ہوتے اس میں، کیونکہ اس کا جو ہے پھر ولی اس کا آقا ہوتا ہے، تو اس کی مرضی سے پھر وہ اگر چاہے تو نکاح کسی اور کے ساتھ کر دے، لیکن جو فزیکل جیسے لیبر ہے، گھر کے کام ہے، جو بھی کام ان سے کراتے ہیں، وہ کیونکہ غلاموں سے کام لیے جاتے تھے، وہ پھر وہ مالک کا ہی رائٹ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا،
अब बात यह है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आप आज़ाद मोमिन औरत से नहीं कर सकते तो फिर आप आज़ाद, ये जो मिन फतायातिकुम, तुम्हारी लोनियों में से, अलमुमिनात, जो मोमिना हो। ये भी नहीं कहा गया कि लौंडी है तो जो किसी भी रिलीजन की होगी, नहीं, आप नहीं, आपकी जो मोमिन, आप जानते हैं कि उनका दीन, आप उनका की पहचान है, क्योंकि औरत से किस चार चीजों से शादी करनी चाहते हैं कि आपकी उसमें मालो दौलत होती है। आप तो चार चीजें देखते हैं ना, एक तो माल देखते हैं, फिर एक आप हसब नसब, उसका स्टेटस, कौन से खानदान से, फिर देखते हैं ईमान और दीनदार कितनी है, या ज़ाहिरी जमाल, ये चार चीजें हैं। कुछ की कैटेगरीज में ज़ाहिरी जमाल सबसे पहले होता है, कुछ की कैटेगरी में हसब नसब सबसे पहले होता है, और कुछ कुछ की जो कैटेगरी कह रही हूँ, किसी की जो पसंद है, प्रेफरेंस जिसको कह सकते हैं, मालो दौलत होते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि ईमान सबसे ऊपर होना चाहिए। तो बच्चेदाओ, आप देखें कि जो ईमान में बेहतर है, क्योंकि उनसे आपकी अगली नस्ल चलनी है। तो आपके बच्चों की परवरिश वो कैसे करेंगी, या आपके घर की कैसी हिफाजत करेंगी, तो वो हसब नसब किसी काम नहीं आता अगर वो बदकिरदार हो या इस दीन ही नहीं जानती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तो फिर लौंडियों में से, उन लौंडियों में से जो मोमिना है, आप उनसे शादी कर सकते हैं, यू आर अलाउड। अच्छा, फतायातिकुम, फताया, आप देखिए फता और फतात उनसे है, ये बांदी और लौंडी। इन फतात जो है ना, दो चीज़ों के लिए होता है, नौजवान के लिए भी वर्ड यूज़ होता है, और बांदी के लिए, यानी लौंडी के लिए भी, दो चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ होता है। सूरत तो यूसुफ में भी है, जो छोटे लड़के के लिए, गुलाम के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, नौजवान जैसे कह सकते हैं। तो अब बात क्या हुई कि अल्लाह ताला ने अलाउ कर दिया, ठीक है, लौंडी से तुम शादी कर सकते हो जो मोमिन है। किसी की लौंडी, आप उनके मालिक की इजाजत से आप निकाह कर लें। क्यों? क्योंकि आजाद औरत का मेहर ज्यादा होगा, लौंडी का मेहर, क्योंकि उसका स्टेटस कम है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कम, उसका मेहर भी कम होगा। तो वो यानी आपकी अफोर्डेबिलिटी में है, लेकिन निकाह भी हो जाएगा एक जायज तरीके से, एक शरीयत के मुताबिक काम होगा, और उसमें आप जो है ये आपको कम, यानी कि आपकी बात कहाँ से शुरू हुई थी, मिन वलम यस वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन, जिसके पास माल नहीं है, वुसत नहीं है, तो फिर वो ऐसे करे। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु, ज्यादा जानता है, भी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमानों को। तो उसमें आप फिर ना करें, अगर आपको पता है कि वो मोमिन है और सही वो है, तो फिर आप, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन मैरी हर, इट्स फाइन, अलाउड है, क्योंकि आप एक एक निकाह एक हलाल काम है, और एक शरीयत वो उसकी इजाजत देती है। बादुकुम मिन बाद, बाज तुम्हारे, मिन बाज, बाज में से हैं। अब आप देखिए, अगर वो सूट सूट करता है आपको, आप वो पसंद है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप आज़ाद औरत का मेहर अदा करने के काबिल नहीं है। अच्छा, हमने ये भी देखा, पहले भी हमने पढ़ा है कि मेहर की कोई खास मुद्दत नहीं, मिकदार नहीं है, ठीक है, वो जैसे मारूफ है, और जितनी जिसकी इस्तात हो, या बाहमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, वो किंतार भी हो सकता है, हमने पहले पढ़ा ना, किंतार एक पूरा खजाना भी हो सकता है, और चाहे वो, हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि थोड़ी सी लोहे की अंगूठी है, कोई किसी ने वो छोटी सी चीज पे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीना हिजरत करके गए थे, वहां जो उन्होंने शादी की थी, तो सोने की नवात, एक छोटी सी गुठली दी थी मेहर में, ठीक। तो डिपेंड करता है आपकी क्या हैसियत है, उसके मुताबिक हम मेहर देते हैं। अच्छा, हम बस ये भी एग्जांपल्स मिलती हैं, अ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपनी नफ्स जो आपके लिए हिबा करती हूँ, यानी कि मैं अपने आप को शादी के लिए उन्होंने पेश किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तरफ आंख उठा के देखा, और फिर नजरें नीचे कर ली, यानी आपने नहीं उतनी रगबत नहीं शो की, तो आपने नहीं, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही, और जब आप काफी देर वो हुई, आप ज़ाहिर महफिल में से, मजलिस में जो सहाबा की पूरी ग्रुपिंग होती है, उसमें जो वो काम हो रहा था, तो काफी देर के बाद पीछे से एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं रगबत रखते, आप नहीं पसंद, ज़ाहिर है शादी पसंद से करनी चाहिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरेस्ट नहीं शो की। हालांकि वो औरत अपने आप को जैसे फ्री एक तरफ से पेश कर रही थी कि मैं मेहर भी नहीं, तो बस मैं अपनी हिबा करती हूँ ना, एज अ गिफ्ट। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो उन साहबी ने कहा अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मेरी शादी इनसे कर दें। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं, आप फिर जाएं, फिर मेहर लेकर आए कुछ, क्योंकि मेहर की, शादी की तो एक ही शर्त है, वो मेहर है, तुमने औरत को देना है। तो वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो नबी कम वसल्लम ने कहा नहीं, आप जाएं अपने घर में देखें, चेक करें। वो वापस आके चाहे लोहे की अंगूठी है तो आप ले आए। वो घर गए, उनको लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, इतने कोई गरीब थे वो। तो उन्होंने कहा
میرے پاس یہ میرا اظہار ہے، یعنی ایک چادر تھی صرف انہوں نے جو پہنی ہوئی تھی صرف نیچے کے بدن پہ، تو انہوں نے کہا میرے پاس یہی ہے، میں اس کو یہی دے سکتا ہوں، اور میرے پاس پوزیشن ہی کوئی نہیں، تو میں کیا دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو یہ دے دیں گے تو پھر آپ کیا پہنیں گے؟ تو یعنی اس قدر وہ مفلس قسم کے صحابی تھے۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا، میں آپ کو مہر کی اگزامپل بتا رہی ہوں کہ مہر کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ تو انہیں کچھ صورتیں یاد تھیں، انہوں نے کہا آپ ان صورتوں کو ان کو سکھا دیں، اپنی جو وائف ٹو بی ہے یہ ان کا مہر ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ان صورتوں کے مہر پر نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے آپ ان عورت کی بھی وہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، انہوں نے انہیں قبول کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا ان کے لیے بالکل آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ نہیں تو آج سب کے زمانے ہم کہیں گے کہ نہیں اس طرح میں خود ہی کسی مفلس کلار سے تو نہیں شادی کروں گی، میں تو آئی تھی آپ کے لیے ایک بڑے ایک جیسے ہے آپ کی پرسٹیج ہے اور ایک مرتبہ ہے، تو میں کیوں کسی اور، وہ کہہ سکتی تھی رائٹ، مرضی ہے کسی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہی ہو، اور پھر ان کی شادی ان سے ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں وہ تو بہت ہی ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے، دیکھا جائے تو بڑی آسان ورلڈ بھی ہے اور دیکھا جائے تو بڑی مشکل بھی ہے۔ فن کی ہننا، تو نکاح کرو ان سے، نہ کہا ہننا ان پلورل خواتین کے لیے، تو ان خواتین سے یہ جو آپ نے فتیات کری ہیں، لونڈیوں سے اگر نکاح کی بات ہو رہی ہے تو ان سے نکاح کرو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جو میں نے ابھی پہلے بات کی، بِإِذْن اجازت سے، اہلہن ان کے اہل یعنی ان کے جو مالک ہیں، ان کے جو اونرز ہیں۔ آپ کو میں نے بھی بتایا کہ لونڈی کا جو ہے ولی نہیں ہوتا، یعنی باپ اور وہ اس کی شادی نہیں کرے گا، اس کا آقا ہی اجازت دے گا تو شادی ہوگی۔ وَآتُوهُنَّ، اور دو انہیں، اب دیکھو کیا چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، اجورہن، ان کے مہر دو، شادی کر لی ٹھیک ہے، جس کی بھی اجازت ہے واٹ ایور دا پروسیس، ان کو ان کے مہر دو بالمعروف، معروف طریقے سے، ان کے بھی رائٹس ہیں، یہ اسلام ہے، جو عورت کو چاہے لونڈی بھی ہے تو اس کو اس کے رائٹس دلا رہا ہے۔ محسناتن، وہ جو عورتیں ہیں وہ بھی محسنات ہوں، نکاح میں محفوظ ہونے والی ہوں، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، یعنی کہ وہ جو لونڈیاں ہیں وہ خود بھی جیسے ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض وہاں پہ عرب معاشرے میں یہ تھا کہ وہ ان کے آقا لونڈیوں سے پروسٹیشن بھی کراتے تھے، تو وہ نہیں بھی کرنا چاہتی تھی ایک، لیکن ایک مجبوری تھی، ایک زندگی جبر کی وہ گزار رہی تھی، تو وہ اگر خود چاہتے ہیں کہ ایک پاک زندگی گزاریں نکاح والی، تو وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، تو پھر یہ سب کرو، ان کو مالک کی اجازت سے ان کا نکاح کرو ان سے، اور ان کو ان کے مہر معروف طریقے سے ادا کرو۔ ولا، ایک تو یہ کہ بدکاری کرنے والی وہ نہ خود وہ نہ چاہتی ہوں برے کام کرنا، ولا، اور نہ متخذات اخدان، ایک تو کھلم کھلا ہے نا بدکاری، متخذات اخذہ سے ہے بنانے والی ہیں، ذات آتن جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے ہے، اخدان خدن چھپے دوست، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ نہ ظاہری طور پہ بدکاری کرنے والے اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی، یعنی کہ آپ چھپ کے جو آپ ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کی بھی شرط ہے، دیکھیں آپ مومن مرد اگر ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو مومنی بیوی چاہیے نا، چاہے اگر وہ آزاد عورت سے نہیں کر سکتا تو جو لونڈی بھی ہوگی اس کی بھی کیریکٹر، وہ سب چیزیں آپ کو یعنی دین ایمان چیک کرنا چاہیے۔ فائزہ، پھر جب احسن، اگر وہ احسن جب نکاح میں آ جائے، when it's done they are protected، یہ احسن جو ہے، حسن جو ہے جیسے محسنات میں پہلے پڑھا تھا، تو یہ شادی شدہ ہو جائے، نکاح میں آ جائیں، پھر پھر اگر اتینا، وہ آئیں، بی فاحشتن، بی ساتھ فاحشہ، تو فاحشہ کیا ہم نے مطلب پڑھا تھا؟ بے حیائی اور زنا، زنا کی طرف، جی، زنا نہیں، زنا، وہ آئیں کسی بے حیائی کو، فعلیہن، اب اگر جب ان کی شادی ہو نکاح ہو گیا ہے، اس وقت وہ لونڈی یا جو اسٹیٹس میں وہ لونڈی ہے لیکن ان کی شادی ہو گئی ہے، اگر شادی کے بعد وہ کوئی ایسا گناہ کرتی ہیں، فعلیہن، تو ان پر ہے، ان مؤنث یعنی ان عورتوں پر ہے، نصف، آدھی، ماں جو علی المحسنات تھی، اوپر پاک دامن عورتوں میں سے ہے۔ اب یہاں پہ محسنات پاک دامن آزاد عورتوں پر ہے، ٹھیک ہے، من العذاب، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا حسن کی ایک ڈیفینیشن بھی ہے، حریت بھی ہے، آزادی یا غلامی بھی، آزادی بھی آپ کی رائٹس کو محفوظ کرتی ہے، رائٹ، غلام ہوتے تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا،
تو پاک دامن جو آزاد عورتیں ہیں، جیسے شادی شدہ محسنات، جیسے ہم نے پڑھا نا، شادی شدہ عورتیں اگر زنا کو مرتکب ہوں تو ان کی کیا سزا ہے؟ رجم، رجم ہے، ٹھیک شادی ہے۔ شدہ. شادی شدہ جو عورت ہے اگر وہ زنا کی مرتکب ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ لیکن اب یہ غلام تھی، ان کا سٹیٹس آدھا ہے، ان کو مہر بھی آدھا ملا، ان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو بھی وہ اس طرح مقام نہیں ملتا معاشرے میں، تو اس لیے من العذاب سزا میں سے ان کی سزا بھی آدھی ہے۔ جی. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انصاف سے پورے کام لیا کہ ان کی یہ جو سزا ہے وہ بھی آتی ہے۔ ذالکہ، یہ لمن واسطے اس کے جو ہے، خشیہ ڈرے، العنتا گناہ سے، منکم تم میں سے۔ العنت کیا ہے؟ عین نون تا۔ انت کیا ہے کہ ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی مجازی محنت میں معنی میں زنا میں پڑنے کا خدشہ ہو، کیونکہ یہ کیا بات کیا شروع ہوئی تھی کہ وہ آدمی جو شادی کرنا چاہتے ہیں، مطلب آزاد مرد ہیں، مومن ہیں، لیکن وہ اپنے آزاد اس میں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ لونڈی سے شادی کر لیں۔ یہ ساری جو ان کو سہولت دی گئی ہے، ایک شک رکھی گئی ہے کہ یہ ایک حلال طریقہ آپ کر سکتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ وہ جو لمن واسطے اس کے جو خشیہ، وہ ڈرے، العنت منکم، گناہ میں سے تم پر، کہ وہ اگر شادی نہیں کرے گا تو وہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائے۔ نوجوان جو بچے ہوتے تھے، ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، تم میں سے جس کے پاس نکاح کی استطاعت ہو تو نکاح کرے، اگر نہ ہو تو روزے رکھے، ٹھیک۔ سو اپنے جو آپ کا نفس ہے، اپنے سیلف کنٹرول کے لیے روزہ ایک بہترین جو ہے وہ آپ کی، وہ آپ کو دیکھیں، آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ سارے گناہوں سے نا اپنے آپ، تو ایک طرح سے آپ احسار میں آتے ہیں نا، پروٹیکشن، نہیں آج نہیں میں نے یہ کرنا، ایک تو کھانا ہی نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، جو حلال ہے چیز، تو جو حلال چیز ہے اس سے بھی آپ رک رہے ہیں، تو گناہ کی بات سے تو آپ اور دور ہوتے ہیں۔ اس لیے روزے کو جو ہے انکریج کیا گیا ہے کہ جب جو ینگ لوگ ہیں اگر وہ ابھی شادی نہیں کر سکتے تو پھر وہ روزہ رکھیں تاکہ اپنے نفس کو ٹیم کریں، ان کو کنٹرول کریں۔ تو انت ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا اندیشہ، یعنی ہلاکت، یعنی جب آپ ہلاکت. کبیرہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں نا، زنا میں پڑ گئے تو پھر آپ کو ہلاکت ہی ہے نا، کبیرہ گناہ جی کی تو کوئی ایکسپریشن ہے ہی نہیں، ٹھیک، وہ صرف اللہ سے ہی توبہ ہے۔ بڑے بڑے گناہ ان کی سزا ملتی ہے، رائٹ، لیکن پھر توبہ ہی سے اللہ ہی پھر ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ہلاک ہونا ہی ہوا نا، کہ آپ اتنا بڑا گناہ کر دیں جس کے بعد واپسی کا راستہ تو بڑا ہی مشکل ہے، اور آپ نے گناہ کا ایک بڑا بوجھ کمایا، تو اس گناہ کے بوجھ سے بچنے کے لیے آپ یہ شادی کر سکتے ہیں کسی لونڈی سے۔ لیکن وَأَن، اور یہ کہ تصبروا، اگر تم صبر کرو، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اگر تم اس سینیریو میں کیا کہا گیا، روزے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ٹو ٹیم یور ایموشنز، ٹو اپنی ڈیزائرز کو، اور ایک مومن جو انسان ہے اس کو ایک حلال طریقے سے یہ فطری خواہش کو بھی پورا کرنا ہے نا، اس پر اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ ویلیو ہو گیا کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو خواہشات بھی اتنی نہیں رہتی نا، اور باڈی وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اب بس ٹائم تھوڑے ہی رہ گیا، اب ہم اچھا ساری زندگی ہم نے کر لی، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو جو این شباب میں یہ اللہ کی عبادت اور گناہ سے بچے، وہ زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، رائٹ، کیونکہ زیادہ ایفرٹ اس کو کرنی پڑی ہے گناہ سے بچنے کے لیے، رائٹ۔ تو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو شادی شدہ کی سزا تھی رجم تھی، رائٹ، جو لونڈی ہے اس کی کیا سزا ہوگی اگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے، تو اس کی اس سے سزا آدھی 50 کوڑے، آدھے، ٹھیک ہے، 50 کوڑے اس کی سزا ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم میں سے جس چیز میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے۔ آپ سامنے تو بڑے نیک بن رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ اپنی ڈیزائرز کو اللیگلی پورا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کرائم اور ایک بہت بڑا بگاڑ ہے معاشرے کا۔ تو اس کی پروٹیکشن کیا کی گئی ہے کہ آپ شادی کر لیں، ایک جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ شادی نصف ایمان، آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو
تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے سوائے زانیہ عورت کے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ زانیہ دعا کتنی، ہم کہتے ہیں اللہ قریب آئے بالکل آخری آسمان میں، مانگو کیا مانگو پوچھو سب چیزیں، لیکن سب کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سنتا ہے، لیکن زانی عورت کی نہیں سنتا. یہ اتنا بڑا کرائم ہے. یہ ہم نے کہا نا کہ ہلاکت ہے، تو یہ اتنا ہی بڑا کرائم ہے کہ اس کی پھر وہ ایکسپیشن، یا اس پہ اللہ دیکھیے آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں سن رہا اللہ تعالیٰ. جو اللہ خود کہہ رہا ہے میں ہوں، آئی ایم ہیئر، آسک می، مجھ سے پوچھو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں دوں گا. لیکن اب وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو زانی عورت ہے وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اچھا، ایک اور بات ہے کہ یہ جو اب میں نے کہا کہ اس کو سزا بھی آتی ہے غلام عورت کی، اور غلام عورت جب نکاح کرتے ہیں تو اس کا سٹیٹس بھی کم ہوتا ہے. اور ایکچولی جو ہے نا عرب معاشرے میں یہ آزاد کوئی مومن مرد ہے تو وہ کسی غلام لونڈی سے شادی کرے، نکاح کرے، اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا. اسلام نے ایک یہ وے آؤٹ رکھا کہ اف دیر از نتھنگ ایلس، ٹھیک ہے حلال ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر صبر کرو تو بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا تھا، کیوں وہ نہیں شادی کرتے تھے؟ اس لیے کہ جو لونڈی ہوتی تھی نا وہ جب ان کے پھر بچے بھی ہوتے تھے نا تو وہ معاشرے میں ان کو وہ مقام نہیں ملتا تھا. روبینہ آپ اپنے آپ کو ذرا میوٹ کر لیں پلیز، سوری. تو ان کے پھر بچوں کو بھی وہ سٹیٹس نہیں ملتا تھا. حجین، ان کے بچوں کو خاص ایک نام ہوتا ہے، حجین کہا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں لونڈی سے نکاح کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو محسن جو سے ہے نا، محسنات کے ہم جتنے مطلب پڑھے، ایک تو کھلا پڑا، پروٹیکٹڈ ہے، ایک تو اس نے احسان کیا، کس نے احسان بذریعے شادی. پھر آزاد عورتیں بھی اس سے ہم نے مراد لیا، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں، اور پھر شادی شدہ عورتیں جو ہم نے شروع. تو اس محسنات میں بہت ساری میننگ ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ کس طرح کدھر اس کا یوز ہوا ہے، اور اس کے آگے پیچھے کے ورڈز اور اس حکم کی جو ڈیٹیل ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں محسنات کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے، اچھا ہم نے یہ بھی بات کی کہ کیوں لونڈی سے نکاح کو اتنا اچھا نہیں سمجھا تھا، کیونکہ کف ہوتا ہے نا کہ آپ اگر دیکھیں کسی بھی اگر فیملی میں بھی، اگر آپ بہت کوئی رچ فیملی ہے، کوئی بہت اعلیٰ خاندان سے آپ کسی بہت ہی انفیمس خاندان کی کوئی لڑکی لے آئیں تو آپ کے گھر والے وہ قبول نہیں کریں گے، رائٹ. ایک نیچرلی وہ ہوتا ہے کہ ایک ون لائکس لائک دیم سیلف، آپ جیسے خود ہوتے ہیں ویسے ہی پسند کرتے ہو کہ ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو سٹیٹس میں مماثلت ہونی چاہیے. تو لیکن وہ ہوتی ہے ایک نیچرلی، لیکن اسلام میں جو ہے نا دین اور ایمان امپورٹنٹ ہے. نیچرل کی جو ہم بات کرتے ہیں ایک حد تک لمٹ کے اندر وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک معروف طریقہ ہے، لیکن اسلام جیسے لونڈی سے نکاح کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ اسلام میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کا دین اور ایمان کیسا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. ٹھیک ہے، کہ اگر غلام مسلمان لونڈی ہے وہ بہتر ہے کہ جو آزاد مشرک عورت ہے اس سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غلام مسلمان عورت سے شادی کریں. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا. تو یعنی ہم مشرک سے شادی نہیں کر سکتے، غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی درجہ ایک طرح نہیں تھا. اچھا، جیسے ہم نے ایک ایگزامپل یہ پڑھی کہ جو ہم غلام کی بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ اسلام نے غلاموں کو رتبہ نہیں دیا. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو بہت انکریج کیا گیا کہ آزاد کریں غلاموں کو. آزاد، بہت بڑے بڑے اسکالرز آپ دیکھتے ہیں کہ جو آزاد کردہ غلام تھے، سالم مولا عمر، عبداللہ بن عمر کے جو ہے وہ شاگرد تھے، ان کے غلام تھے. انہوں نے ان میں پوٹینشل دیکھا، ان کو آزاد کیا، اور ان کو وہ تعلیم دیتے تھے، اور ان کے اندر پوٹینشل اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان کو درخت سے باندھ دیتے تو کہتے نہیں تم پڑھو. یعنی اتنی سخت ٹریننگ کے ساتھ انہوں نے، اور ان کا پھر جو نام ہے سالم مولا عمر کا، سبحان اللہ. تو غلام ایک تو ہے، اس کو آزاد کیا، اس کو تربیت کی، اس کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا. تو یہ بہت بڑی پازیٹیو اسلام. اس میں کے بارے میں آپ بہت احادیث پڑھیں گے کہ آپ جس آدمی نے اپنی غلام جو لونڈی ہے اس کو سکھایا، ادب سکھایا، تعلیم دکھائی، یعنی اس کی بہت زیادہ وہ، تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، اس کی جیسے یہ کہتے جزا رکھی گئی ہے. تو
حضرت بلال تھے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ غلام ہی تھے نا، تو ان کی جو زید کی شادی کس سے کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے چچا پھوپھی کی بیٹی زینب سے، رائٹ، جو قریش کی ایک اعلیٰ سردار خاتون تھی، ان سے شادی کر دی، ایک غلام تھے سیاہ فام، یہ اور بات ہے ان کی شادی چلی نہیں، اور کیونکہ ایک نیچرلی انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے دین ایمان میں کوئی وہ نہیں ہے، بلا شبہ بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا ان کی طرف، تو ایک نیچرل بات ہے نا، تو اس لیے پھر ان کی بار بار کرنے کے بعد وہ ہو گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اسلام ڈسکرمنیٹ کر رہا ہے، ایک نیچرلی جو ان کے اندر ایک پایا جاتا تھا اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ سا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ بھی بہت پتہ چلتی ہے مثالیں، جب اب کہا جاتا تھا کہ حضرت ابو بردہ جو تھے، ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک ہی جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، چادریں تھیں نا دو، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خوبصورت چادر ہے، آپ یہ دونوں چادریں ایک اوپر لیتے اور ایک نیچے لیتے، یعنی ازار ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر لیتے، تو آپ اس کو کچھ اور دے دیتے ہیں، تھوڑا مناسب کپڑے دیتے، ہوتا نا، ہم نیچرلی ایسی بات کرتے ہیں، وہ غلام ہے تو اس کو کچھ اور دے دیتے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سے سنا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم، یہ غلام جو میرے بھائی ہیں، تو جو خود پہنو گے، جو خود کھاتے ہوں، میں جو خود کھاتا ہوں وہ ان کو کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے، تو دین نے ڈسکریمنیشن نہیں کی، وہ ڈسکریمنیشن پہلے وہاں موجود تھی، اور اس کو کم کیا، اور اس کو پھر انکریج کیا کہ وہ بھی مسلمان، ان کی وہ انسان ہے، ان کے رائٹس ہیں، اور جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے، اور اتنے غلام آزاد کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کے جو فادر ہے ابو قحافہ، وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ تو بہت لیٹ جا کے، حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان تھے، لیکن ان کے فادر کدھر، فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اتنے بزرگ تھے کہ ان کو اٹھا کر لائے، سفید بالکل بال تھے ان کے، تو ابو قحافہ نام ان کا، تو وہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، لیکن اب انہوں نے تو نہیں اپنے تعلقات جو بھی ہے، وہ نا یہ کہتے تھے ابو بکر کو، صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ تم کیا یہ لاغر، کیونکہ حضرت بلال کو انہوں نے آزاد، جو دیکھتے تھے جس پہ کوئی مصیبت ہے ان کو آزاد کراتے تھے، تو کہتے تھے ان کو، ایک جیسے ایک ہوتا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ تم پیسے بھی ضائع کر رہے ہو، اور تم ایسے نخیف اور اس طرح کمزور لوگوں کو، مسکینوں کو تم آزاد کر رہے ہو، تم کوئی اچھے کو اس کو آزاد کرو، تاکہ تم، یعنی تم خریدو اپنے لیے اور تاکہ تمہیں کوئی فائدہ ہو۔ تو وہ ہنس کے پھر وہ آ کے کہتے تھے میں اپنے لیے تھوڑی آزاد کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ نے ایک دفعہ جو قسم کھائی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ میں نہیں بات کروں گی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتی ہیں، صدقہ بہت دے دیتی ہیں، جو آتا ہے صدقہ کر دیتی ہیں، تو میں ان کے ہاتھ روک دوں گا، ایسے ہی جو بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ ناراض ہوگی بھتیجے سے کہ انہوں نے کہا میں اس سے اب کبھی بات نہیں کروں گی۔ جو بعد میں ان کو یہ ہوا کہ یہ تو میں نے قسم کھا لی ہے، تو میں اس کی ایکسپیشن کیا کروں، انہوں نے اتنے غلام آزاد کیے، انہوں نے کہا میں نے کوئی قید نہیں رکھی تھی، تو یہ میں اب افسوس کرتی ہوں کہ کیا میں، انہوں نے 4,000 غلام، 4,000 سے زیادہ آزاد کیے، کرتی جاتی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے قسم جو ہے وہ کھا لی ہے، اب میں اس کو توڑی۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے انکریج کیا ہے کہ یہ جو انسانوں کی جو تقسیم ہے اس کو کسی بھی ذات برادری کے مطابق اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس معاشرے کے مطابق، جیسے گریجولی ایک چیز کو آپ ایکسٹرمنیٹ کرتے ہیں نا، ایک دم سے تو نہیں کہتے کولڈ ٹرکی کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، تو یہ تو پھر ڈویبل نہیں بھی ہوتا، کیونکہ وہ اتنی بیسک اور روٹڈ تھا ان کے اندر۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ آج کے لیسن میں سے کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہے تو کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ تو گئی۔ یہ ہے کہ جو یہ شادی شدہ کے جو زنا کی سزا ہے وہ رجم ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ کے ساتھ جو لونڈی شادی شدہ اس کی آدھی سزا ہے، جی وہ 50 کوڑے کیسے؟ جی، وہ رجم تو دیکھیں اسٹون ٹل ڈیتھ ہے نا، تو ڈیتھ نہیں ہے ان کی سزا۔ آپ دیکھیں کہ اگر سورۃ نور آپ پڑھتے نا، تو جو غیر شادی شدہ نا ان کی سزا ہے 100 کوڑے، ہاں جی وہ تو ہے، ٹھیک ہے، 100 کوڑے نا، تو اس حساب سے آدھی 50 کوڑے۔ ٹھیک صحیح۔ اور پھر کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ نے قائم کر دی، پھر وہ اس کو جیسے ہے اس کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اسٹون ٹل ڈیتھ کی کیا سزا ہوگی، ہیف ڈیتھ کر دیں اس کو، ایسے تو نہیں ہاں ہو وہ سکتا، نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ کوئی تک نہیں بنتی، جی چلو جی
اچھا اور مجھے ایک کوئی؟ سوال کرنا تھا جی کہ جیسے کہا گیا کہ آپ کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں جتنے بھی وہ جی معاف کر دیے جائیں گے اگر آپ سچے دل سے توبہ کرو. تو ہوں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو زانی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ تہجد میں. توبہ نہیں کرتا نا. اچھا جب تک توبہ ٹھیک ہے. جی توبہ تو ہے نا. ہم نے یہی پڑھا نا شروع میں کہ توبہ تب تک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مرنے لگے ہیں بالکل فرشتے آ گئے توبہ میں توبہ ہوں کرتا ہوں. نو، ہوں ہم نے تو یہ پڑھا نا. آپ کو کبھی احساس ہو سکتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے نا، تو ٹھیک. احساس ہو جائے کہ یہ میرا گناہ ہے اور آپ توبہ کرنے شروع، تو اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بخش ٹھیک دیتا ہے. ہے، معاف کر دیتا ہے. جزاک اللہ. ہاں یہ تب تک ہے جب وہ ہوں. مان ہی نہیں رہے کہ ہمارا گناہ ہے، وہ کرتے ہی جا رہے ہیں اور اچھا ڈھٹائی سے. وہ کبیرہ گناہ ہے نا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. جزاکم تھینک یو. اللہ خیر کثیرہ. میرا خیال ہے امرین ڈراپ ہو گئی تھی، ان کی آواز نہیں بہت دیر سے. کس کی؟ چلے ٹھیک ہے. امرین ہوتی ہے نا ہمارے پاس، شروع میں تھی ساتھ ہمارے. اچھا چلیں بالکل چلیں. میں تھی، بھی ڈراپ ہو شاید گئی آج تھی. نہ آ سکی ہوں. ہاں آئی تھی صبح نہیں جی. امرین آئی تھی. آئی امرین تھی تھی. اچھا اچھا. چلیں انشاءاللہ. اللہ چلو تعالیٰ آپ سب ٹھیک. کو خیریت عافیت میں سے رکھے. اللہ تعالیٰ ایک میں دعا آمین. کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بیمار ہیں، میری خالہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے ہارٹ کی سرجری ہوئی لیکن اس کے بعد کافی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ لا بأس طہور انشاءاللہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یا اللہ ہمارے اس مڈل ٹاؤن میں آمین. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، آج فوزیہ جو ہے گئی ہوئی ہیں کیمو کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی کرے، ان کی آمین مشکلات کو دور کرے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. اتنے لوگ بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، پاکستان میں، یہاں بھی جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اس آمین. قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے سے چلے گئے ہیں، جیسے اب تمیم نوا جی کی امی نانو جی چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بالکل. مغفرت عطا فرمائے. اللہ آمین. تعالیٰ ان کے اگلے جہان میں درجات بلند کرے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، اللہ ان کو اس گھر سے آمین. بہتر گھر والے، اس دنیا سے بہتر دنیا ان کے لیے وہاں پہ آباد ہو. اللہ تعالیٰ ان کی قبر آمین. روشن ہو، ان آمین. کو نیک فرشتے لینے آئے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ان کو دکھایا جائے قبر میں ان کا حصہ. اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں میں ان کا رکھے، اللہ عرش کے نیچے ان کو جگہ دے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے، اور ہم سب کو بھی ایک دوسرے کی مغفرت کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم جو دن رات ہم سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ مغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. کوئی کھلا چھپا ظاہر، کوئی ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے یا کسی کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو، اور ہم سب کو اسی طرح، ہم آمین. اتنے دنوں بعد آ جائے ہیں اور لگ ہی نہیں رہا کہ کبھی نہیں ملے تھے الحمدللہ. ہاں ہاں بالکل اللہ بالکل. تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس طرح ملائے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی ہے. السلام علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.